اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ہی عظیم فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرمایا کہ جس کا احسان ہم ایک ایک سانس میں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فقط اس بات پر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو کیسے نبی اور نبی رحمت عطا فرمائے ہیں، تو یقین جانیے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ ایک ہی بات مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ فقط اس کی، جبکہ یہ کلمہ توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، ساری زندگی کو اس کا رٹا رگاتا رہے، ایمان ثابت نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا۔ تو گویا ہمارا آغاز اسلام کا، دائرہ اسلام میں آنے کے بعد سب فضائل ہیں ہمارے، اور سب فضیلتیں ہیں، اور سب نوازشات اللہ تعالیٰ کی مومن اور مسلمان کے لیے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، اور اس ایمان کا آغاز، شروع اور ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا اقرار کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم اپنی زندگی میں آ گئے تو اب ہماری زندگی کا اس کا جملہ جو ہمارے برکات ہیں اور کامیابیاں ہیں، عزت ہے، وقار ہے، وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہے کہ جس قدر کوئی حضور کی اتباع میں، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، اور مقصود مومن اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت ہے، اسی میں کامیابی ہے، تو فرمایا ساری کی ساری حضور کی اتباع میں ہے کہ جو حضور کی اتباع میں آ جائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جائے گا، وہ محبوب خدا ٹھہرے گا۔ تو یہ ہماری زندگی ہے کہ ساری زندگی جس کو جس قدر زیادہ حضور کی معرفت و پہچان نصیب ہوئی، حضور کی غلامی نصیب ہوئی، حضور کی سیرت کو اپنانا نصیب ہویا، حضور کی تعلیمات کو اپنایا، وہ اس قدر بارگاہ الہی میں زیادہ مرتبے والا ہے، عزت والا ہے، شان والا ہے۔ اور پھر جب ہم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور ہماری عالم برزخ کی پہلی منزل قبر میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی اس کی بھی آغاز جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت و پہچان و محبت کے ساتھ ہے، کہ جس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس میں بھی جو آخری سوال ہوتا ہے فرشتے جو کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تصدیق و تائید کروائی جاتی ہے کہ جو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کلمہ بولتا ہے، وہی اس کے لیے پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ پھر فرشتے کہتے ہیں جو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، کہ تو نے جب اس کو پہچان لیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تو اس قبر میں ایسے سو جا جیسے عروس یعنی نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ تو دوستو گویا ہمارا آغاز، ابتدا، یہاں انفوان، جوانی اور ساری زندگی اور قبر کی زندگی اور برزخ کی کامیابی بھی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہے، تو پھر ان کی آمد کے جشن منانے کے متعلق کیا ہم فتوے تلاش کریں یا کسی سے پوچھیں؟ بلکہ یقین جانیے کہ ہمارا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ صرف ربیع النور شریف نہیں، بلکہ ہمارے ایک سانس کے ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حضور کی محبت عطا فرمائے۔